قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہیں جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے. ہمارے ایک بھائی گجرانوالا سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا، اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں. اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر میں نہیں چھڈنا، تے جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے. اور وہی ہوا جب وہ بندے نے ساری گستاخانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا. میں کہ مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط دسی ہے. اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. انہیں کہا نہیں یہ گلا نہیں میں کر رہا، رفع الیدین دا پوچھ رہا، وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر پوسچرز. تو کہنے لگا مجھے ٹائم دیو. اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تیری نماز سننا تو ہوں ٹائم منگنا ہے، پھر ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے نہیں پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے. تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا، اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے. جنہیں غصہ کڑنا ہے، گالاں کڑنی ہے، منو کڈو. ہاں انہوں چھڑ دو، یہ اللہ دے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں، آندہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ان کو اٹیچ رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے روحانی باپ ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور یقیناً پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں الحمدللہ. تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے، باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، جن آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل اسٹریٹ اوے بیان کرتا ہے. آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں، وہ کہے گا پیچھے ایڈی لمبی پہلے دم لگا، ہاں استاذ العلماء، ہاں اور مفسر قرآن. اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرر فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے. جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل. الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں، ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جاؤں گا. او لے جاؤ بابے اپنے، اللہ دے بندے ہو. یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے. پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جہاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے. مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں.
اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی. نہیں, یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں, مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. نو 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 نو, اپنے آپ تو جنتی مننے بیٹھے ہیں. انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا, لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے. سیدھی سی بات ہے. آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں, قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ.